السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز کو دیکھیں تو جو عمران خان صاحب کہتے تھے، عمران خان صاحب کی ٹیم نے بالکل اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ٹیم سب سے بزدل ٹیم نکلی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر۔ یہ جو سینٹ کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آج سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، 11 ممبران نے آنا ہے۔ اب اس میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان کی ٹیم نے جیسے یہ میچ کھیلا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں پاکستان سے، بیرون ملک سے کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کیونکہ سینٹ کا آج میچ ہو رہا ہے۔ آج بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، ممبران کا اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے کہ کون ممبر بنا ہے کون ممبر نہیں بنا۔ عمران خان صاحب ایک چیز بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو جیتنا ہے، بلکہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کوئی بھی میچ جیتنا ہے، کوئی بھی مقابلہ جیتنا ہے تو سب سے پہلے وہ چیز آپ کو اپنی ذہن کے اندر جیتنی پڑے گی۔ لیکن آپ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی دیکھیں، ان کی تیاری دیکھیں تو یہ ذہنی طور پہ شکست کھا کے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے سے اپوزیشن کو سیٹیں دینے کے لیے تیار تھے، وہ اپوزیشن جن کے پاس بندے ہی نہیں۔ کل علی امین صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب پہلے ہمارا فارمولا یہ تھا کہ 8 سیٹیں ہمیں ملیں گی اور 3 سیٹیں ان کو ملیں گی، اس لیے کہ اس وقت مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملی تھی۔ بھائی آپ 3 سیٹیں ان کو کس فارمولے کے تحت دے رہے تھے؟ ان کی تو ٹوٹل سیٹیں 27 ہیں۔ ایک سینیٹر کو منتخب کروانے کے لیے 18 سے 19 بندے آپ کو چاہیے، تو آپ 3 سیٹیں ان کو کس طرح دے رہے تھے؟ اور ابھی بھی تحریک انصاف اگر اپنے نمبرز پہ دیکھے تو یہ ایزیلی 8 سینیٹر منتخب کروا سکتے تھے اگر ان کے نمبرز کو دیکھا جائے تو، لیکن انہوں نے 6 سینیٹرز لیے اور 5 ان کو دے دیے۔ وہ جن کی جو ہے 3 سیٹیں بھی نہیں بنتی تھیں ان کو انہوں نے 5 سے دے دیے، اور اس کی وجہ کیا؟ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ جناب ہمارے بندے ٹوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی بندے ٹوٹ جائیں تو ٹوٹنے دیں، اس میں کون سی ایسی قیامت آ جائے گی؟ اس نظام سے آپ کو مل رہا کیا ہے؟ اب یہ تو بالکل واضح ہے نا کہ یہ اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ علی امین صاحب ہوں چاہے وہ دیگر دوست ہوں، ان کو اس نظام سے مل رہا کیا؟ اس نظام کے اندر انہوں نے اتوار والے دن ایگزامپل نہیں دیکھی کہ کیسے ان کو مخالفین کو انصاف ملا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا، ہائی کورٹ سے بھی حکم نامہ آ گیا، گورنر صاحب نے حلف بھی لے لیا، اور پھر حلف برداری کی جو تقریب ہوئی گورنر ہاؤس میں، کیا آپ کو پتا ہے کے پی اسمبلی کا سٹاف بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، وہ ادھر ان کی مدد کرتا رہا۔ مکمل سپورٹ حاصل تھی ایڈمنسٹریشن کی۔ یہ پشاور کے اندر ان کے ایک سینئر رہنما سے میری بات ہوئی جو حکومت کے اندر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ہماری ایڈمنسٹریشن کو مکمل یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے سارے عمل کو سموتھ بنانا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے۔ تو یہ سب کچھ ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ڈرے میں، یہ ذہنی طور پہ شکست کھا گئے۔ جو عمران خان ان کو تیار کرتا رہا، ساری زندگی اس نے ان کے اوپر لگا دی، یہ علی امین ہو جائیں دیگر ہو جائیں، کہ بھائی تم لوگوں نے ذہنی طور پہ شکست قبول نہیں کرنی ہے، تم نے میدان کے اندر اترنا اس تھنکنگ کے ساتھ ہے کہ ہم تو جیت رہے ہیں۔ لیکن یہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، ہر جگہ بیٹھ کے کہتے تھے وہ ہمارے بندے ٹوٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی اس نظام کے اندر آپ کو مل رہا کیا ہے؟ جو اگر آپ کے بندے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، کون سا ایسا مسئلہ بن جائے گا؟ لیکن اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہاں کے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے، انہوں نے البتہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل کمپلین کی ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے جو مداخلت کی ہے اس سارے عمل کے اندر، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا، ان کا اختیار نہیں تھا، یہ اسمبلی کے معاملے میں مداخلت کی گئی ہے، لہذا اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی گورنر کو حلف لینے کی ہدایت آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے چیف جسٹس صاحب کو یہ خط لکھا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جناب اس سارے معاملے کو دیکھا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو سارا عمل تھا اس میں جو اسمبلی کا سٹاف تھا وہ گورنر ہاؤس پہنچا، وہاں پہ جا کے ان کی حاضریاں لگوائیں، ان کے اب بیچ بن رہے ہیں، ان کی تنخواہیں ان کو ملیں گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو سینیٹر بھی مل جائیں گے۔ اب بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جی آج کون سا سینیٹر جیتے گا کون سا سینیٹر نہیں جیتے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگوں نے تو غالباً اپنے نام واپس لے لیے ہیں، جس میں عرفان سلیم صاحب بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عائشہ بانو شامل ہیں، ارشاد حسین صاحب شامل ہیں، وقاص اورکزئی صاحب بھی ہیں، لیکن خرم ذیشان صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا نام واپس نہیں لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی جیتے، ٹو بی آنیسٹ یہ میٹر نہیں کرتا۔
پاکستان تحریک انصاف نے ذہنی طور پہ ویسے ہی شکست قبول کر لی. علی امین نے ذہنی طور پہ ویسے ہی مان لیا کہ جی میری ٹیم بھی ٹھیک نہیں ہے, میرے لوگ بھی ٹوٹ جائیں گے. بھائی ٹوٹنے دو نا, اس سے بہتر چانس کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی جماعت جو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں, اور وہی جماعت سر دھڑ کی بازی لگا دے کہ اس نظام کو ہم نے بچانا ہے. تو یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے علی امین صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ فارمولہ طے کیا ہے, اس کا بنیادی مقصد اس نظام کو بچانا ہے. انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے جو ہر موقع کے اوپر نظام کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کردار ادا کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ان سے اتنے زیادہ اختلافات کیوں ہیں. باقی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے جینون کنسرنز ہوں, لیکن جس طرح میں نے عرض کیا شروع میں بھی کہ عمران خان نے جو ان کی ٹریننگ کی وہ ساری ضائع ہو گئی. یہ ڈر گئے, انہوں نے شکست قبول کی, اور اس کے بعد سارا جناب یہ سسٹم آگے انہوں نے قبول کیا کہ جی یہ فارمولہ طے پا جائے گا, وہ فارمولہ طے پا جائے گا. پھر جو ٹکٹس کی چوائس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مرزا آفریدی صاحب ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہ چکے ہیں, اس نام پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. ورکرز کو کیوں نہیں, وہ صوبہ جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آ کے عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی کمپین کا آغاز ہوگا اور وہاں سے لوگ آ کے عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سیاسی طور پہ جدوجہد کریں گے, اور صوبے کی عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ بھی دیا, وہاں پہ آپ نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کریں. اگین آپ تو اپنی جو عمارت کی بنیاد ہے اس کے اوپر آپ خود کو شملہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اس الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دانت دکھانے کے اور وہ کھانے کے اور وہ ہوتے ہیں نا ہاتھی کے دانت. تو یہ باتیں تو بڑی بڑی ہوئی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ڈرپوک, اس سے زیادہ سہمی ہوئی, اس سے زیادہ ڈری ہوئی اسٹریٹجی پولیٹیکلی میں نے نہیں دیکھی آج تک کسی سیاسی جماعت کے. اور خصوصاً جو سب سے بڑا اس میں جو ایشو ہے کہ وہ عمران خان جو کبھی شکست قبول ہی نہیں کرتے, وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ میں ہر حالت میں جیتوں گا, اور یہ باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے شکست قبول کر لی اور ایک فارمولہ طے کر لیا, اور اس فارمولے کے تحت لوگوں کو سیٹیں بھی دے دیں اور اپنے لوگوں کو بھی ناراض کیا. پھر ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پہ جہاں پہ ثانیہ نشتر صاحبہ تھیں, ان کی جگہ کیا ان کے کیلیبر کا کوئی بندہ آیا. یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی نے کسی کو ٹکٹ دے دیا. بشرا بی بی نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. بشرا بی بی نے کسی کی سفارش نہیں کی ہے. بشرا بی بی کی بہن نے بھی کہا کہ جناب بشرا بی بی نے کسی کا نہیں کہا کہ آپ اس کو ٹکٹ دیں, لیکن پھر بھی مختلف لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے اور سب کچھ کیا گیا, اور جیسے معاملات چلائے گئے. پھر اب تو یہ بالکل واضح ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کے گھر بھی یہ لوگ اسی لیے گئے تھے لاہور میں کہ وہاں پہ جا کے ایک طرح سے ان کا ٹکٹ بھی پکا کیا جائے. تو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ہو جاؤں کوئی اور صحافی ہو جائے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ کوئی جماعت کس کو ٹکٹ دے. پیپلز پارٹی نے کس کو دیا, نون لیگ نے کس کو دیا, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو اس طرح کے کام کے لیے تیار نہیں کیا تھا. انہوں نے جس چیز کے لیے تیار کیا تھا انہوں نے اس کے مطابق کام کر دیا. ادھر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے مزاحمت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں کسی صورت میں شکست قبول نہیں کروں گا, اور یہ میدان میں اترنے سے پہلے ہی ڈرے میں شکست انہوں نے قبول کر لی. تو انتہائی بزدل اسٹریٹجی کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں اترنے والی پاکستان تحریک انصاف اب جتنی بھی سیٹیں لیتی ہے وہ میٹر نہیں کرتا. میرے خیال میں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف, کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا, ویسے مہنگائی جس طرح ہوئی بھی ہے آج کل, اور پہلے ماضی کے اندر جو دوست مہنگائی کی باتیں کرتے تھے اور اس میں اینکر بھی شامل تھے, اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے, اب اس طرح ان کو شاید مہنگائی اثر نہیں کرتی ہے. لیکن کل کسی نے یہ میم شیئر کی ہوئی تھی, یہ سامنے آپ سائٹ پہ میم دیکھیں, اس میں ایک لکھا ہوا ہے انہوں نے اوپر کہ ایک پٹواری دوست موٹر سائیکل گھسیٹ کر لے جا رہا تھا, مجھے دیکھ کر بولا کہ ٹینکی فل ہے, پلگ کام نہیں کر رہا. تو وہ مطلب اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ پیٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں, لیکن بے شرمی کا لیول ابھی بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پلگ کام نہیں کر رہا. یہ نہیں مانیں گے کہ جناب پیٹرول مہنگا ہو گیا, پیٹرول اب ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ میں صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک ٹرک چل رہا ہے کہیں پہ, آئی ڈونٹ نو لاہور کی روڈ پہ ہے, پنجاب کی روڈ پہ ہوگا, ڈسٹ سپریشن سسٹم کوئی آ گیا ہے. ایسا ٹرک میں نے بھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے, تو یہ کوئی بہت بڑا سسٹم ہوگا. اور ٹرک کے سائڈ پہ میاں صاحب کی اور مریم بی بی کی تصویر لگی ہے. بس میں نے وہ دیکھا تو اس سے مجھے میں مطمئن ہو گیا, اطمینان ہو گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی چیز آ رہی ہوگی اور اس سے پاکستان کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا, پنجاب کی عوام کو. جو بھی منصوبہ ہے اس کے اوپر مریم بی بی کی تصاویر تو لگ رہی. کل حکومت پنجاب کے ترجمان سے میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ پوچھا
کہ جنوری 2025 سے ابھی تک جولائی کے مہینے تک حکومت پنجاب نے کتنے اشتہارات ایسے دیے ہیں جن پہ مریم بی بی کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ میڈیا پہ ہوں یا دیگر جگہوں پہ ہوں، پوسٹرز لگے ہوں. اس میں محرم کے دوران بھی ہم نے دیکھا بوتلوں کے اوپر بھی پنجاب حکومت کی ایڈورٹائزمنٹ تھی، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے. تو صرف یہ جو پہلے 6 مہینے چلیں، آپ جون تک کر لیں، 6 مہینے کر لیں پہلے، ان میں جتنا خرچہ ہوا ہے ان اشتہارات پہ وہ کل کتنی رقم لگی ہے وہ ہمیں بتا دیں. وہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی ساری حکومتوں کے ایسے خرچے ہوتے ہیں. صرف میں نے یہ 6 مہینے کا پوچھا تھا کہ جنوری 2025 سے جولائی تک یعنی جون کے اینڈ تک یہ جو 6 مہینے ان کا آپ بتا دیں کہ کتنا خرچہ ہوا ہے ان اشتہارات پہ جن پہ مریم بی بی کی تصاویر لگی ہوئی. انہوں نے تو سیلاب والے دن بھی اشتہار دے دیا، اس پہ بھی اپنی تصویر لگا دی. تو اب یہ ایک اور ٹرک آ گیا جناب، اس کے اوپر بھی انہیں کی تصویر لگی ہوئی ہے. باقی اس وقت جو ملک کی ترقی کی حالت ہے اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. اب ایک سامنے چیز آئی، ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے پلاننگ کمیشن کی اپنی جو دستاویز ہے اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان جو ترقی نہیں کر رہا اس کی بنیادی وجہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے. اب یہ سینٹ میں ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی، ان کو جناب 2/3 اکثریت بھی مل جائے گی، یہ 27ویں آئینی ترمیم بھی اب لے کے آئیں گے، یہ سب کچھ یہ کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے آئینی عدالت بھی آئے، اس میں ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں. جس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. میرا تجزیہ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، ابھی بھی حکومتی شخصیات ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میں کوئی اتنا باخبر صحافی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ تجزیہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ترمیم لے کے آئیں گے جس طریقے سے یہ سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. لیکن سیاسی عدم استحکام کو یہ ختم کر سکیں گے. یہ ساری سیٹیں بھی ان کو دے دیں پھر بھی سیاسی عدم استحکام نہیں ختم ہوگا. سیاسی عدم استحکام تب ختم ہوتا ہے جب گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کی سپورٹ ہو، جب یہاں سے جمہور سے جو آپ اپنی طاقت لیتے ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی طاقت عوامی سپورٹ ہوتی ہے. عوام ریلی پیچھے کرتی ہے تو آپ کو سپورٹ ملتی ہے، تو وہ ان کے پاس ہے نہیں ہے. تو اب پلاننگ کمیشن کا جو اپنا ڈاکومنٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ ملک میں جو ترقی نہیں ہو رہی ہے، جو معاملات آگے نہیں چل رہے، معیشت درست نہیں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجوہات سیاسی عدم استحکام ہے، توانائی کا شعبہ ہے، غیر معیاری تعلیم اور صحت ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. اب موسمیاتی تبدیلیاں بھی پاکستان کو کافی زیادہ اثر انداز کر رہی ہیں، اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور کم برآمدات یعنی ایکسپورٹس میں کمی، ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں ہے جہاں سے ہم ڈالر زیادہ کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کا فقدان اور مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، ناساز بزنس انوائرمنٹ، زیادہ آبادی ملکی ترقی میں رکاوٹ ہے. 10 ہائی رسک پوائنٹ ملکی ترقی اور معیشت کو بڑھنے نہیں دے رہے. یہ پلاننگ کمیشن کے ایک ڈاکومنٹ میں بتایا گیا کہ جی یہ 10 ہائی رسک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یا متاثر ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، SIFC بن گئی تھی تو یہ ہو جائے گا، اتنی انویسٹمنٹ آ جائے گی، اس دوست ملک سے یہ ہو گیا. یاد ہے کبھی سعودی عرب کا یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کوئی اس کے بعد آپ کو فالو اپ بتایا گیا. بلکہ جب پچھلی ان کی حکومت یہ جنیوا گئے تھے کہ پوری دنیا نے $10 ارب ہمیں پلیج کر دیا پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، اور وہاں پہ ایک ہرڈل بھی ہوئی تھی اور وزیر اعظم صاحب نے سب کو زبردست قسم کا خراج تحسین پیش کیا تھا. اس $10 ارب میں سے کتنے ارب ڈالر اس وقت تک پاکستان آ چکے ہیں؟ اگر حکومت بتانا پسند کرے تو میرے خیال میں ہماری بھی تھوڑی سی جو ہے تشفی ہو جائے گی، آپ کو بھی تسلی ملے گی کہ اتنے ارب ڈالر آ گئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی بھی ڈالر آیا. اور جتنے معاہدے یہ کر رہے ہیں، MOU یہاں پہ بھی سائن ہو گیا، MOU وہاں پہ بھی سائن ہو گیا، یہ معاہدہ ہو گیا، ایسے انویسٹمنٹ آ گئی. جو بھی حالات ہیں انویسٹمنٹ کے وہ تو ہمارے سامنے. اچھا یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں جی، بلوچستان میں خاتون اور مرد قتل، اب تک 11 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ٹویٹس کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اپ ڈیٹ بھی وہ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے گزشتہ روز ٹویٹ کیا تھا کہ کل سوشل میڈیا پر خاتون اور مرد کے قتل کی وائرل ویڈیو کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بلوچستان پولیس نے کارروائی کی ہے. انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں اور مقتولین کی شناخت ہو چکی ہے. واقعہ عید سے چند دن قبل کا ہے. عید کو گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ابھی تک کسی کو نہیں پتا.
تھا اور اب جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی حکومت کو پتہ چلا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے وہاں پہ گورننس کا۔ اچھا، آج انہوں نے اپڈیٹ دی ہوئی تھی جناب کہ اپڈیٹ اب تک 11 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، آپریشن جاری ہے، تمام ملزمان جو جتنے بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جنگ نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان میں خاتون مرد قتل اب تک 11 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 2 بندے قتل ہو گئے اور اس کے بعد یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں، ماضی کے اندر بھی یہاں پہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لڑکیوں کو گولیاں مار کے زندہ دفنا دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک ان کے ممبر پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ ہماری روایات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑا عرصہ شور پڑا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ 2008 کا واقعہ جو خواتین کو زندہ دفنانے کی وہ جو خبر آئی تھی، اور اس کو عالمی میڈیا نے بھی کور کیا تھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو گارڈین نے بھی اس کو کور کیا تھا، اور اس وقت یہ جو شخص تھا جس پہ نام آیا تھا جس کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی پولیٹیشین تھا، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جس قسم کی باتیں کی گئی تھی اس کو ڈیفینڈ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ تو بھائی آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو انصاف ملے گا؟ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں، یہ جو گارڈین کی خبر ہے کہ پاکستان 3 ٹین ایج گرلز بریڈ الائیو ان ٹرائبل آنر کلنگ۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو ٹین ایج گرلز کو کیسے قتل کیا گیا پوری خبر بتائی گئی ہے، اور جب نیوز اس کی ایمرج ہوئی تو اس کے بعد جناب اس کے اوپر نوٹس وغیرہ لیا گیا، اور however 6 weeks after the deaths no one has been arrested۔ 6 ویک گزر چکے تھے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور اس سارے واقعے کے اندر بلوچستان گورنمنٹ وہیکلز ور یوزڈ ٹو ابڈکٹ گرلز۔ یہ گارڈین میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی، کس کی حکومت تھی، کون سی سیاسی جماعت تھی، کون لوگ تھے، یہ وہی سارے لوگ ہیں، یہ ری سائیکل ہو جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ میں ہوتے ہیں، کبھی آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ہیں۔ اس وقت بھی الزام لگا تھا کہ جناب ان کو حکومتی گاڑیوں کے اندر ان کو اغوا کیا گیا۔ Killings were overseen by a tribal chief who is the brother of provincial minister from the ruling Pakistan People's Party۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت ان کا جو ایک منسٹر تھا، رولنگ پارٹی تھی، ان کے منسٹر تھے، ان کے بھائی کی سربراہی میں یہ قتل کیا گیا تھا جس کے اوپر یہ الزام لگا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیشنل پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، پاکستان کا پارلیمان ہے، سینٹ ہے، پاکستان کا جو ایوان ہے جہاں پہ عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، اس حوالے سے لکھا تھا گارڈین نے، ان پاکستان نیشنل پارلیمنٹ این ایم پی فرام بلوچستان اسرار اللہ زہری said on Friday that this action was carried out according to our tribal traditions, a view backed up by some other male lawmakers who attacked a woman senator who had raised the case۔ جس خاتون سینیٹر نے وہاں پہ اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی، ان سب لوگوں نے اس کے اوپر جناب زبانی کلامی حملہ کیا، اس کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے۔ یہ 2008 میں گارڈین لکھ رہا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی جو بڑی انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی بلاول کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ گورننس کا اندازہ لگا لیں کہ عید سے پہلے بندے مار دیے، کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ بلاول صاحب بول رہے ہیں نہ کوئی اور بول رہے ہیں، اور اب جو ان کے ترجمان بھی آ کے ٹی وی پہ ایسے بول رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی ایجوکیشنل کانفرنس کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں۔ وہ آپ اچھا اور شستہ لہجے سے بات کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے، اچھی ٹویٹس کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ گورننس کی حالت یہ ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ ان کی جب بھی حکومت آتی ہے اس طرح کے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ویسے اگر آپ اس پہ تحقیق کریں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اسی طرح سندھ میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو کوئی سوشل میڈیا پہ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی تھی۔ یہ حالت ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی، لیکن پروٹوکول فل انجوائے کر رہے ہیں، یہ فنڈز فل یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کی نام پہ حکومت بھی جو ہے یہ زبردست طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بتایا گیا تھا، زہری صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیز آر سینچری اولڈ ٹریڈیشنز اینڈ آئی ول کنٹینیو ٹو ڈیفینڈ دیم۔ جس ملک کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لوگ اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے یہ باتیں کریں تو پھر وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی بہتری آئے گی اور انصاف کسی کو ملے گا، لوگوں کے رائٹس کو کوئی بھی جو ہے وہ ٹریمپل نہیں کر سکے گا، ایسا
پھر نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کوئی چھوٹا سا بل انسانی حقوق کے حوالے سے آ جائے تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں جناب کہ اس پہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو انسانی حقوق کو تو ہمیں اہمیت دیتے ہی نہیں. لیکن اب آپ دیکھیں اس کے اوپر ان کی پھرتیاں دیکھیں جی, یہ ٹیم بنا دی گئی ہے اور یہ ایکشن لیا جا رہا ہے اور وہ ایکشن لیا جا رہا ہے. پہلے آپ لوگ سوئے ہوئے تھے, پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اسی طرح کچھ دن اس کی ہائپ کریٹ کی جائے گی, اس کے بعد یہ معاملہ یہیں پہ ادھر ادھر ہو جائے گا اور کوئی اس کی مزید پیش رفت مجھے تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اور مین وائل یہ جو 6 ویک گزرے ہیں اس دوران پتہ نہیں کتنے اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, جن کی کسی نے ویڈیو نہیں بنائی, جو سوشل میڈیا پہ نہیں آیا. اگر وہ سوشل میڈیا پہ آ جائیں تو شاید ان کے اوپر بھی کوئی نوٹس لے لیں, ان کے اوپر بھی کوئی بات کر لے, ادروائز تو یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا بڑا ملک دشمنی کرتا ہے, سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے. یہ تو حالت ہے اس ملک کے اندر. اب دیکھیں نا, یہ نظام کے اندر چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. جب آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ایک روش ڈال دیں, یہاں پہ فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. ایک راؤ انوار صاحب تھے, سپریم کورٹ تک ان کا کیس گیا, کتنے جناب وہ فیک انکاؤنٹرز کا ان پہ الزام تھا. بعد میں دبئی لیکس میں ان کی کوئی جائیدادیں وغیرہ بھی نکلی, کیا ہوا ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے پنجاب میں کتنے فیک انکاؤنٹرز کے الزامات لگے ماضی کے اندر, کون کون سا سبزہ زار اور یہ اور وہ پتہ نہیں کون کون سے انکاؤنٹرز کے یہاں پہ الزامات لگے. پولیس افسران نے گواہیاں دیں. اب اگین کہا جا رہا ہے جی سی سی ڈی کوئی نیا ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے اور وہ ان کے اوپر اس قسم کے ماورائے عدالت قتل کے الزامات لگ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع ہو جائیں تو پھر ٹو بی آنےسٹ اس کا اثر جو ہے صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہتا, ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے. تبھی لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں جب آپ سب کے رائٹس پروٹیکٹ کریں, چاہے اس میں کرمنلز ہوں, چاہے اس میں آپ کے مخالفین ہوں. جب آپ لوگوں کے رائٹس کو کچلنا شروع کر دیں یہ کہہ کے کہ جناب یہ تو بندہ ہی بڑا خراب ہے, یہ تو ڈرگ ڈیلر ہے, اس کو مار دو, یہ کر دو, تو جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جب ریاست یا قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو پھر شہریوں کو روکنے والا کون ہوگا؟ وہ بھی ایسا ہی کریں گے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.